نفسیات میں انقلاب لانے کے لیے 20ویں صدی کے ایک بہت ہی با اثر مفکر نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید آج ہمیں کافی عجیب لگے۔ وہ شہر کے شور شرابے سے دور ایک جھیل کے کنارے جنگل میں چلے گئے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی چھٹیاں منانے کی جگہ نہیں تھی۔ کارل یونگ نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کا ایک مینار بنایا صرف اس لیے تاکہ وہ ٹھیک سے سوچ سکیں۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ دنیا کے شور سے ہٹ کر اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتر سکتے تھے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہیں جس کا جواب ہم آج کے اس تجزیے میں تلاش کریں گے۔ آخر کیوں ایک اتنے ذہین شخص کو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اس سے الگ تھلگ ہونا پڑا؟ تو آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یونگ کا یہ فیصلہ اصل میں فرار نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش تھی جہاں ایک خاص قسم کا کام کیا جا سکے، ایک ایسا کام جو ان کی شہر کی مصروف زندگی میں ممکن ہی نہیں تھا۔ ذرا یونگ کے اس معمول پر غور کریں۔ کوئی بجلی نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی خلفشار نہیں، صرف صبح کی خاموشی، ان کے خیالات اور لکھنے کے لیے 2 گھنٹے کا مکمل فوکسڈ وقت۔ یہ ماحول گہرے سکون اور ذہنی تجدید کے لیے ہی تو بنایا گیا تھا۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یونگ کے لیے یہ ٹاور ان کے کام کا ایک لازمی حصہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کو بدلنے والے خیالات پیدا کرنے کے لیے انہیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے سوچ سکیں۔ اچھا، تو آئیے اب یونگ کی دنیا سے نکل کر آج کے دور میں آتے ہیں۔ آج ہمارا کام کرنے کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو مسلسل خلفشار یعنی ڈسٹریکشن سے بھری ہوئی ہے۔ مکنزی کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ ایک اوسط علم پر مبنی کارکن یعنی ان نالج ورکر اپنے کام کے ہفتے کا 60% سے زیادہ وقت ای میلز، میسیجز اور انٹرنیٹ پر چیزیں ڈھونڈتے ہوئے گزارتا ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جن میں گہری سوچ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی آج کے کام کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ہم سب ہر وقت مصروف محسوس کرتے ہیں، ایک کام سے دوسرے کام کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، لیکن دن کے آخر میں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ٹھوس یا بامانی کام ہوا ہی نہیں۔ یہ مصروفیت دراصل پیداواری صلاحیت کا ایک دھوکہ ہے۔ ماہرین اس قسم کے کام کو سطحی کام یعنی شیلو ورک کہتے ہیں۔ یہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے کام ہیں جیسے ای میلز کا جواب دینا، میٹنگز میں بیٹھنا یا سوشل میڈیا اپڈیٹس کرنا، جو ہمیں مصروف تو رکھتے ہیں لیکن ہماری صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی نئی قیمتی چیز تخلیق کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک پوشیدہ نقصان بھی ہے۔ جب ہم تیزی سے ایک کام سے دوسرے کام پر جاتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ پچھلے کام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اسے توجہ کی باقیات یا اٹینشن ریزیڈیو کہتے ہیں۔ یہ باقیات ہماری توجہ کو بانٹ دیتی ہیں اور ہمارے اگلے کام پر ہماری کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ تو اگر سطحی کام مسئلہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب ایک ایسی صلاحیت میں چھپا ہے جو آج کی معیشت میں ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے گہرا کام یا ڈیپ ورک کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جب کسی ایک کام پر پوری طرح سے توجہ مرکوز کی جائے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اور ذہنی صلاحیتوں کو ان کی انتہا تک استعمال کیا جائے۔ یہی وہ کام ہے جو واقعی فرق ڈالتا ہے۔ آئیے ان دونوں کا موازنہ کریں تاکہ فرق بالکل واضح ہو جائے۔ گہرا کام علمی طور پر چیلنجنگ ہوتا ہے، یہ نئی قدر پیدا کرتا ہے اور اسے آسانی سے کاپی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف سطحی کام زیادہ تر لاجسٹیکل ہوتا ہے، یہ کوئی خاص قدر پیدا نہیں کرتا اور کوئی بھی اسے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ تاریخ کے با اثر ترین افراد نے اپنی زندگیوں کو گہرے کام کے گرد ہی منظم کیا۔ کارل یونگ نے اپنے ٹاور میں، مارک ٹوین نے ایک الگ تھلگ جھونپڑی میں، اور جے کے رولنگ نے ہیری پوٹر لکھتے وقت سوشل میڈیا سے مکمل پرہیز کیا۔ تو یہ گہرا کام آج کی دنیا میں اتنا قیمتی کیوں ہے؟ تحقیق کے مطابق یہ صلاحیت 2 ایسی بنیادی قابلیتیں پیدا کرتی ہے جو آج کے دور میں کامیابی کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہیں۔ پہلا، اس سے مشکل چیزیں تیزی سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ جب پوری توجہ مرکوز ہو تو دماغ نئی معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے جذب کرتا ہے۔ دوسرا، اس سے اعلیٰ معیار اور رفتار کے ساتھ کام کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کم خلفشار کا مطلب ہے کم وقت میں بہتر نتائج۔ یہ 2 صلاحیتیں آج کی مسابقتی دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ گہرا کام کیوں ضروری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیا کیسے جائے، اور یہ صرف مرضی کی بات نہیں ہے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ قوت ارادی یعنی ول پاور ایک پٹھے کی طرح ہے، یہ استعمال کرنے سے تھک جاتی ہے۔
सारा दिन खल्फिशार का मुकाबला करने के लिए सिर्फ कुव्वत इरादी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बजाय हमें अपने माहौल और आदत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक ताकतवर तकनीक है, शट डाउन का मामूल। दिन के इख्तिताम पर अपने तमाम नामुकम्मल कामों का जायजा लें, यकीनी बनाएं कि हर काम के लिए एक मंसूबा मौजूद है, और फिर बाकायदगी से कहें शट डाउन मुकम्मल। ये सादा सा अमल दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब काम के बारे में सोचना बंद करके आराम करने का वक्त है। और ये एक नफ्सियाती असूल की बेहतरीन मिसाल है, जिसे ज़ायगारिक असर कहते हैं। ये असर कहता है कि नामुकम्मल काम हमारे जहन पर हावी रहते हैं। जब दिमाग को यकीन दिला दिया जाए कि हर काम काबू में है, तो वो उनके बारे में सोचना छोड़ देता है, जिससे जहनी सुकून मिलता है और इंसान अगले दिन के लिए ताज़ा दम हो जाता है। आखिर में ये सिर्फ पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की बात नहीं है। जैसा कि मुसन्निफा विनीफ्रीड गैलेगर ने कहा, मैं एक मरकूज जिंदगी गुजारूंगी क्योंकि ये सबसे बेहतरीन किस्म की जिंदगी है। तवज्जो और गहराई सिर्फ हमारे काम को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के तजुर्बे को बेहतर बनाती है। जिस चीज पर हमारी तवज्जो होती है वही हमारी हकीकत बन जाती है। इसलिए इस खलशार से भरी दुनिया में शायद सबसे अहम सवाल ये है, क्या हम अपनी तवज्जो को कंट्रोल कर रहे हैं या हमारी तवज्जो हमें कंट्रोल कर रही है? क्योंकि एक गहरी जिंदगी ही एक अच्छी जिंदगी है।